الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 26 جنوری ہے۔ ہمارے ملک میں 26 جنوری کو قومی تہوار کے نام سے منایا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کے لیے 2 دن بڑے اہم ہیں، ان میں ایک 15 اگست اور ایک 26 جنوری۔ 15 اگست کو ہمارا ملک آزاد ہوا تھا۔ انگریز نے جو ناجائز طریقے سے اس ملک کے اوپر اپنا قبضہ جمایا تھا، ہمارے علماء اور ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ان کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا تھا۔ اس لیے 15 اگست کا تہوار قومی تہوار کے نام سے منایا جاتا ہے۔ دوسرے 26 جنوری جس میں اپنے ملک کا جمہوری قانون نافذ کیا گیا تھا۔ ایک کام کرو بھائی، یہ دروازے تو کھول دو سب، اور یہ جو کسی کا اسکوٹر کھڑا ہے سامنے، اس کی لائٹ بالکل میرے منہ پہ پڑ رہی ہے، ذرا سا مہربانی کر کے اس کا منہ ادھر کو کر دو۔ کوئی ساتھ نہیں ہو پیچھے، یہ جو لائٹ پڑ رہی ہے ذرا سا اس کا منہ پھیر دو شیشے کا، ایک دم میرے منہ پہ آ رہی ہے وہ لائٹ۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ دروازے کھلے رکھو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو 26 جنوری ہے اس دن اپنے ملک کا قانون، جمہوری قانون اس ملک کے اندر نافذ کیا گیا۔ یہ دونوں دن ہمیں آسانی سے نہیں ملے، بلکہ کئی سو سال ہم نے اس کے لیے جدوجہد کی ہے، قربانیاں دی ہیں، اور اس قربانیوں کے بعد ہمیں یہ دن دیکھنے کو نصیب ہوا ہے۔ کتنے علماء ہزاروں کی تعداد میں اور کتنے مجاہدین لاکھوں کی تعداد میں جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، وہ اس دن کو دیکھنے کے لیے ترس گئے تھے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، لیکن اس کا پھل اس کی قوم اور اس کی اولاد اٹھاتی ہے۔ اگر اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بھی میں آپ کو حوالہ دوں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سید الشہداء کہلاتے ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ نے بھی فتح مکہ نہیں دیکھا، بلکہ غزوہ احد میں وہ شہید ہو گئے تھے۔ لیکن ان کے ماننے والے، ان کے قوم کے لوگ، ان کی اولاد نے وہ فتح مکہ کا دن بھی دیکھا جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا گیا تھا، اور پھر وہ مکہ فتح ہو گیا۔ اسی طریقے سے کتنے سینکڑوں علماء، ہزاروں کی تعداد میں علماء
اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ اس آزادی کے دن کو نہیں دیکھ سکے. کتنے شعراء جنہوں نے اپنی نظموں کے ذریعے، اپنے اشعار کے ذریعے سے ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندوستان کی تمام اقوام پر اپنا تسلط جمایا اپنے اشعار کے ذریعے سے، اور ان کو آزادی کا نغمہ گنگنانے کے لیے کوشش کی، اور ان کے اندر انقلاب زندہ باد کے نعرے لگائے، اور وہ موجود نہیں رہے اور وہ دنیا سے چلے گئے. آج سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ کہنی ہے کہ قرآن پاک کی میں نے وہ آیت جو آزادی کے لیے قرآن میں ذکر کی گئی ہے وہ نہیں پڑھی، بلکہ دوسری آیت پڑھی ہے. آپ سمجھدار لوگ ہیں، اور سمجھدار طبقہ جو ہوتا ہے وہ اشارے کو صحیح طریقے سے سمجھتا ہے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. آپ صبر کیجئے جیسا کہ اولو العزم اور ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ سبق دے رہے ہیں کہ آپ کو صبر کرنا ہے. اور کیسا صبر کرنا ہے؟ ایسا صبر کرنا ہے جیسا کہ ہمت والے پیغمبروں نے، اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. آپ ان کے لیے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کریں کہ ان کے اوپر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے. یہ ہمارے اوپر ظلم و تشدد اور ہمارے اوپر زبردستی مسلط ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. لہذا آپ صبر کیجئے اور عذاب کے اندر جلدی نہ کیجئے. آپ کے ذمے یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے، اور جب ان کے اوپر عذاب آئے گا، یہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ایک ساتھ بھی ہم دنیا کے اندر نہیں رہے. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ. فاسق قوم، ظالم قوم، مفسد قوم یہی ہلاک ہوتی ہے، اور یہی ہلاکت کا ان کے لیے کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا. عزیز دوستو، یہ بات بھی میں آپ کو صاف طریقے سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسکولوں میں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے، ہر حکومت جس کا دور آتا ہے وہ اپنے اعتبار سے جو ان کے من پسند تاریخ ہوتی ہے اسی کو ہمارے بچوں کو پڑھاتی ہے، اور ہمارے بچوں کے ذہنوں کو اسی سے وہ سیراب کرتی ہے. کوئی حکومت سچی تاریخ آزادی کی آپ کو نہیں پڑھائے گی، آپ کی قوم کو نہیں پڑھائے گی. اگر یہ تاریخ آپ کو ملے گی تو ہمارے علماء کی لکھی ہوئی تصانیف، ہمارے علماء کی قربانیاں، ہمارے علماء کی جد و جہد، ہمارے علماء کی وہ محنت جو انہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے کی ہے، اس میں ہی مل سکتی ہے، ورنہ نہیں مل سکتی. ایک شوشہ چھوڑا گیا کہ آزادی کی سب سے پہلی لڑائی سن 1857 سے شروع ہوتی ہے. نہیں، بالکل نہیں. میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو صحیح تاریخ آپ تک پہنچاؤں، اور پہنچانے کی ہر دفعہ کوشش کرتا ہوں. سن 1757 میں، یعنی سن 1857 سے 100 سال پہلے، بنگال کے سراج الدولہ نے سب سے پہلے پلاسی کے میدان میں انگریزوں سے جنگ کی، اور اس جنگ کے اندر آپ کو ناکامی ملی اور آپ پلاسی کے میدان میں شہید ہو گئے. کس کی وجہ سے شہید ہو گئے؟ اپنوں کی وجہ سے. آپ نے جعفر کا نام سنا ہوگا، میر جعفر کا نام. بنگال، جعفر از بنگال صادق از دکن، یہ اقبال نے اپنے شعر کے اندر کہا ہے کہ جب خود اپنے لوگ غداری کرنے لگے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے. میر جعفر نے غداری کی، اور اس غداری کی وجہ سے سراج الدولہ کو ناکام ہونا پڑا. آگے تحریکیں چلتی رہیں،
حیدر علی کا زمانہ آیا، انگریزوں کے خلاف لڑائی ہوتی رہی، ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا زمانہ آیا، آپ انگریزوں کے خلاف جد و جہد کرتے رہے، لڑائی کرتے رہے، اور جہاں تک ہو سکا انہوں نے میدان جہاد کے اندر اپنے آپ کو پیش کیا۔ لوگوں نے کہا بھی تھا کہ آپ کمزور ہیں، ہم لوگ کمزور ہیں، لیکن یہ طاقتور فوج آپ ان سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو ایک ہی پیغام دے کے گئے تھے اس وقت، جو سب کے لیے دل کے اوپر نقش کرنے کے قابل ہے۔ آپ نے پیغام دیا قوم کو کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور شہید ہو گئے۔ سنگا پٹن کے اس علاقے میں، اس میدان میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ حالات 1799 میں دیکھے، آج تک کسی کی ہمت نہیں تھی انگریزوں کی کہ وہ یوں کہہ دیں کہ ملک ہمارا ہے، حکومت ہماری ہے، قانون ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ان کو یہ جرأت ہو گئی، انہوں نے کہا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا، لیکن قانون آج سے ہمارا چلے گا۔ سن 1803 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، عالم تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے۔ انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا، اور اس فتوے کے اندر کہا کہ یہ ملک دارالحرب ہو چکا ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی خاص طریقے سے ذمہ داری ہے کہ ملک کی آزادی کے لیے سب کو جہاد کرنا ضروری ہے۔ یہ پہلا فتویٰ تھا جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ اس کے بعد آپ کو بے انتہا تکلیفیں اٹھانی پڑی، آپ کو بے انتہا اذیتیں دی گئیں، آپ کو کالا پانی بھیج دیا گیا، لیکن ٹچ سے مکس نہیں ہوئے۔ آپ نے اپنے وقت کے اندر جو جد و جہد کی، وہ اس جد و جہد رنگ لائی، اور اس تحریک کو پھر سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے ہاتھ کے اندر لیا، اور وہ سن 1931 کے اندر بالا کوٹ کے میدان میں وہ بھی شہید ہو گئے۔ جب تحریک کوئی شروع ہو جاتی ہے تو اس تحریک کو ایک کے بعد ایک اس کا جھنڈا لیتا چلا جاتا ہے، اور اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، یہاں تک کہ چلتے سن 1857 کا زمانہ آ گیا، اور اس وقت ایک اچھا خاصا غدر سا پیدا ہو گیا، اور ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اب بڑا مشکل تھا کہ اب ان سے مقابلہ کیا جائے۔ اس میں بھی اپنوں نے بڑی بڑی غداریاں کی، بہت بڑی بڑی غداریاں سامنے آئیں، مگر ایک ہمت کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے مقابلہ کیا، شاملی کا میدان ہو یا دہلی کا حصہ ہو، جتنے علماء تھے انگریزوں نے اس وقت ان کو شہید کر کے یہاں سے لے کر لال قلعے سے لے کر جامع مسجد تک جتنے درخت تھے سب کے اوپر علماء کی لاشوں کو لٹکا دیا تھا۔ یہ آسانی سے یہ دن دیکھنے کو نہیں ملا۔ اور پھر اس کے بعد جو حالات سامنے آئے، انہوں نے سوچا کہ اب ہم تلوار سے مقابلہ کرنا ہمیں مشکل ہے، لہذا علمی اعتبار سے ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا۔ حالات ایسے پیدا ہو گئے، تاریخ پڑھو اپنی، کہ جب کوئی مسلمان انتقال کر جاتا تھا تو اس کے جنازے کے لیے کوئی نماز پڑھانے والا موجود نہ ہوتا تھا۔ ایک گاؤں میں جاتے تھے کہ بھئی کوئی ہے نماز جنازہ پڑھانے والا، کوئی نہیں ملتا تھا۔ پھر دوسرے گاؤں جاتے تھے کہ ہے کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا، نہیں ملتا تھا۔
کئی دن تک اسی طریقے سے لاش کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی تھی اور کوئی نماز جنازے والا پڑھانے والا نہیں ملتا تھا، آخر کار اس کو اسی طریقے سے دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو ہمارے علماء نے پھر یہ سوچا کہ اپنی بقا اگر ہندوستان کے اندر ہمیں رکھنی ہے تو ہمیں تعلیمی ادارے قائم کرنے پڑیں گے، اور اس جمہوری ملک کے اعتبار سے اس جمہوریت کے اندر ایک دفعہ ہے جس کے اندر یہ موجود ہے کہ ہر ایک قوم کو اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے مذہب کے ادارے قائم کرنے کی اجازت ہوگی، لہذا اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ تو بعد کا مسئلہ سامنے آیا، لیکن یہ بات بہت پہلے ہمارے علماء نے سوچ لی تھی انگریز کے زمانے ہی میں کہ اپنے اداروں کو قائم کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ سن 1857 کے بعد سن 1867 میں یا 1866 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر 6 مہینے کے بعد مظاہر علوم سہارنپور کا قیام کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر پورے ملک میں مدارس کے جال بچھا دیے گئے۔ یہ جال اسی لیے نہیں بچھائے تھے، ہندوستان میں اپنی تہذیب اور تمدن کو باقی رکھنا اور مجاہدین آزادی کو پیدا کرنا یہ اپنا سب سے بڑا فریضہ سمجھا تھا۔ اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس ہے آزادی کی، اسلام کے اس مرکز سے ہوئی تقدیس ہے آزادی کی، اس بام حرم سے گونجی ہے 100 بار آزادی کی۔ یہاں سے آواز لگی تھی اور وہی آواز لگتی رہی۔ آج یہ بات بھی ہم پورے ہندوستان کے انسانوں تک یہ بات ہم پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ جو ہماری تاریخ ہے وہ انگریزوں کے شاگردوں کے اعتبار سے نہ پڑھیں، کہ انگریزوں نے جس طریقے سے اپنا شاگرد بنا کر لوگوں کو پیش کیا ہے اور اس طریقے سے انہوں نے تاریخ کو پیش کیا ہے، وہ اس اعتبار سے تاریخ پڑھتے ہیں۔ ایک سچے ہندوستانی ہونے کے ناطے ہماری تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو اس کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ ہم نے دنیا کو کون کون سی چیزیں نہ دی، ہمارے پاس سے کیا کیا چیزیں دنیا تک نہ پہنچی، یہ ہمارے 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے۔ ہمارے ملک والوں سے پوچھو کہ ہم نے دنیا کو کیا دیا ہے۔ آج ہمیں اتنا رسوا اور ذلیل کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ وہ زیادتی کی جا رہی ہے جیسا کہ کوئی ہمارا حق ہی نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی تاریخ کو آپ کے علماء ہی بتا سکتے ہیں۔ ہمارے اوپر یہ پابندی لگا دی جاتی ہے کہ آپ اپنی تاریخ کو صحیح طریقے سے بیان نہ کریں، اور اپنے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں کہ آپ اپنی بات کو نہ پہنچائیں۔ یہ باتیں مناسب نہیں ہیں، نہیں، یہ باتیں سب سے اہم ہے۔ اگر آپ ہی نہ سیکھو گے اور یہ قوم نہ سیکھے گی، یہ بچے نہ سیکھیں گے، جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں وہ سچی تاریخ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر ان کو دینی تعلیم دیں، ان کو نماز روزے کی تعلیم دیں، ان کو وضو کرنے کی تعلیم دیں، ان کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیں، ان کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، ان کو حقوق العباد اور حقوق اللہ سمجھانے کی کوشش کریں، ان کو ماں باپ کے حقوق سمجھانے کی کوشش کریں، ان کو والدین کے اور اپنے بچوں کے حقوق کو سمجھانے کی کوشش کریں، میاں بیوی کے حقوق کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے گھروں کے اندر کی ذمہ داریاں ہیں، اور اپنے ملک کے بارے میں بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے کتنے اہم جد و جہد کی ہے اور کتنے اچھے طریقے سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے تعمیر کیا تیرے لیے لال قلعہ۔ یہ لال قلعے کی لالی ہے، یہ ہمارے دم سے ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ ہم نے تعمیر کیا تیرے لیے لال قلعہ، اور تیرے لیے ہم نے تعمیر کیا تیرے لیے لال قلعہ، اور تیرے لیے ہم نے تعمیر کیا تیرے لیے لال قلعہ، اور تیرے ماتھے کے لیے تاج محل ہم نے دیا۔
یہ تاج محل کی خوبصورتی یہ کس کی ہے؟ یہ ہماری دی ہوئی، اس کا کوئی انکار کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ یہی چیزیں ہیں، ہم نے تعمیر کیا تیرے لیے لال قلعہ، اور تیرے ماتھے کے لیے ہم نے تاج محل ہم نے دیا۔ بات کرنے کو اردو معلّہ، بات کرنے کو دی اردو معلّہ ہم نے، بات کرنے کو دی اردو معلّہ ہم نے، اور گنگنانے کے لیے ساز غزل ہم نے دیا۔ یہ کون ہے؟ یہ ہم ہی ہیں، یہ آپ ہی لوگ ہیں۔ اگر آپ ہی اپنی تاریخ نہیں جانیں گے تو کون جانے گا؟ پھر کیا فائدہ رہ گیا؟ اس ملک کے اندر جب ملک آزاد ہو گیا اور جب ملک کی تقسیم کا معاملہ سامنے آیا تو ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ان میں مولانا ابوالکلام آزاد بھی تھے، ان میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، ان میں مولانا حفظ الرحمان صاحب سیواروی بھی تھے، اور جمعیت العلماء کے بہت سارے افراد تھے۔ انہوں نے اس سب سے زیادہ مخالفت انہوں نے کی تھی کہ ملک جو ہے تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ اب جب ملک تقسیم ہو گیا، نہ ہم نے دستخط کیے، اور تو ہمارا اس کے اندر کیا قصور ہے؟ جن کو لینا تھا وہ لے کے چلے گئے۔ ہم اس ملک کو محبوب بھی رکھتے ہیں، ہمارا اپنا مذہب بھی ہمیں محبوب ہے، اور یہ ملک بھی محبوب ہے ہمارے لیے۔ یہاں پر بھی آپ یہ بات سمجھ لیجئے، آج ہر بات دوسروں تک پہنچتی ہے۔ ہم اس ملک کو محبوب رکھتے ہیں، معبود نہیں بناتے۔ ہم ملک کو معبود نہیں بناتے، محبوب رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنی ماں بھی محبوب ہے، اپنی بہن بھی محبوب ہے، اپنے بچے بھی محبوب ہیں، لیکن ماں جیسی، باپ جیسی نعمت کی ہم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت صرف ہم اللہ کی کرتے ہیں۔ لہذا ملک ہمیں اپنا محبوب ہے۔ اور لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں مسلمانوں سے، آپ کو پہلے ملک ہے یا پہلا مذہب ہے؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اب یوں کہو کہ یہ آنکھ ایک پھوڑ دی جائے اور دوسری آنکھ باقی رکھ دی جائے، یہ کوئی بات ہو گئی؟ دونوں آنکھیں ہمیں محبوب ہیں، ہمیں ملک بھی محبوب ہے، ہمیں مذہب بھی محبوب ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ پہلے باپ ہے یا پہلے ماں ہے۔ اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے۔ ارے ہمیں باپ بھی محبوب ہے، ہمیں ماں بھی محبوب ہے، لیکن محبوب ہے، معبود نہیں۔ اس لیے محبوب کا درجہ محبوب کا ہوتا ہے اور معبود کا درجہ معبود کا ہوتا ہے۔ یہی مسئلہ ہے کہ ہم معبود نہیں مانتے، معبود صرف ہم اللہ کو مانتے، اور اللہ ہی کی وحدانیت کو اپنے دل کے اندر ہم سب کو بٹھانا چاہیے۔ یہ میں نے پچھلے جمعے کو اسی لیے آپ کو تمہیدی طور پر تقریر کی تھی کہ وحدانیت کیا چیز ہوتی ہے، اللہ کا ایک ہونا اور اللہ کا وجود کیا چیز ہے، آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ عزیز دوستو، ٹائم کم ہے، اب میں آپ کو آخر کے اندر ایک بات اور بتا دوں، تفصیلات تو رہ گئی پھر بتا دوں گا اس کی۔ یہ جو ترنگا جھنڈا ہے، اس ترنگے جھنڈے میں یہ 3 رنگ ہیں۔ سفید رنگ یہ ہمارے بزرگوں کا اخلاص ہے، اور ہرا رنگ یہ ہمارے بزرگوں کا جذبہ اور ہمارے بزرگوں کی جرت ہے، لال رنگ یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی نشانی ہے، تب جا کر یہ ترنگا بنا ہے، اور اس کو ترتیب دینے والی بھی کوئی اور نہیں، مسلمان عورت تھی، طیب سریا طیب جس کا نام تھا۔ سب سے پہلے جس نے شاہ نواز حسین نے لال قلعے کے اوپر جھنڈا لگایا، پنڈت جواہر لال نہرو جب یہاں پر وزیر اعظم بن گئے، انہوں نے جھنڈا لہرایا، لیکن اس کو لہرانے میں سب سے بڑا اگر رول ہے تو وہ جنرل شاہ نواز حسین کا ہے۔ تو ہماری قربانیاں کسی بھی طریقے سے کم نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ 26 جنوری کے جہاں آپ کو پروگرام ملے، آپ اس کے اندر ٹوپی داڑھی اپنی حیت کے ساتھ بالکل اس کے اندر شرکت کریں، کوئی تکلف نہ کریں۔ ہمارے مدارس کے اندر سے آزادی کی تمام پروگرام پیش کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دارالعلوم دیوبند سے یہ پروگرام نشر کیا جاتا ہے، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یوم جمہوریہ کو جیسے قومی تہوار ہوتا ہے اس قومی تہوار کے طریقے پر منائیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ 26 جنوری جو ہمارا ملک جمہوری ملک بنا تھا اور ہم انگریزوں کے اس
قانون سے آزاد ہو گئے تھے. آج ہمیں اپنا جمہوری قانون مل گیا تھا, اس کے اندر جو دفعات ہے ان دفعات کو ہم مانتے ہیں, ان دفعات کو ہم تسلیم کرتے ہیں. بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں جو یہ قانون پاس ہوا ہے ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں, لیکن بھیم راؤ امبیڈکر نے جو قانون جو دفعات ہمیں دیے ہیں ہم اس کے تابع ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن آپ تک پہنچا دوں. بھیم راؤ امبیڈکر 24 گھنٹے کیا کرتے تھے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں, لیکن جو انہوں نے ہمیں دفعات دی ہیں ان دفعات کو ماننا ہمارے لیے ایک ملک کے باشندہ ہونے کے ناطے ضروری ہے. لیکن اگر 24 گھنٹے کی زندگی آپ کو دیکھنی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے, کیسے کھانا, کیسے چلنا, کیسے سونا, کیسے بولنا, کیسے ملنا, کہ کس طرح سے پیش آنا, یہ ہمیں 24 گھنٹے کی زندگی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنی ہے. اور اگر یہ دفعات جو دی ہیں یہ پوری ایک کمیٹی تھی, اس کمیٹی کے تحت جو دفعات ہیں ہم ہر دفعات کا اس کے اندر احترام کرتے ہیں اور احترام کرتے رہیں گے. یہ ملک ہمارا ہے. ہندوستان زندہ باد, ہندوستان پائندہ باد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی سنت پڑھی.